بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور معمولات اہل سنت پر حملہ۔ اس سے قبل ہماری 2 ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے سوشل میڈیا اور جہالت، یعنی سوشل میڈیا کیسے جہالت کو پھیلا رہا ہے اور افشائے جہالت میں اس کا کس قدر گھنونا اور منفی کردار ہے۔ اگرچہ ہم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے عوام الناس کو رنگا رنگ معلومات فراہم کی ہیں اور کر رہا ہے، لیکن اس میں معلومات میں سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان میں اس کا کردار منفی زیادہ ہے، منفی عناصر اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور جھوٹ کا عنصر بہت ہی وافر مقدار میں موجود ہے۔ جھوٹ کی اس کثرت اور اس وفرت نے سوشل میڈیا کو ایک منفی چیز بنا کر پیش کیا ہے۔ پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا اختصار کے ساتھ کہ سوشل میڈیا عقائد اسلامی پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ شب و روز سینکڑوں نہیں لاکھوں ویڈیو اور ویڈیو کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور باقی بھی جتنے سوشل میڈیا کے چھوٹے بڑے اپلیکیشنز ہیں ان پر لاکھوں کلپس ایسے اپلوڈ کیے جاتے ہیں جن میں براہ راست عقائد اسلامی پر حملہ کیا جاتا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے کچھ گنوایا تھا اور بطور خلاصہ یہ کہا تھا کہ توحید خداوندی سے لے کر قیامت اور شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ہمارے علماء اور مشائخ نے قرآن و حدیث سے مستنبط عقائد اسلامی بیان فرمائے ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور عجیب و غریب انداز سے ان کو توڑ موڑ کر پیش کر کے مسلمانوں کو اپنے عقائد سے برگشتہ اور نفور کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ سوشل میڈیا پر کیسے جو معمولات اہل سنت ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ شب و روز، کیونکہ معمولات اہل سنت 12 ماہ ایک خاص انداز سے ہوتے رہتے ہیں اور پھر خاص کر وہ معمولات جو کسی شخص کی، کسی مسلمان مرد کی، کسی مسلمان عورت کی فوتگی پر، اس کی وصال پر ہوتے ہیں، وہ تو روزانہ کا معمول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، یہ اہل سنت کا معمول ہے۔ سوشل میڈیا پر اس پر حملہ کیا جاتا ہے اور جاہل لوگ، اجہل اور مجہول لوگ آ کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ صدیوں سے علماء اہل سنت نے ان کی تصریحات کے مطابق اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے، اور جو ایک بڑے طبقے کا سواد اعظم کا معمول ہے اس پر حملہ کرنا ایک چھوٹے سے جاہل، اجہل اور مجہول طبقے کو زیب نہیں دیتا۔ پھر جب فوتگی ہو جاتی ہے اس کے بعد قبر پر اذان دینا، اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ پھر کل خوانی کرنا، اس کو غلط کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر۔ پھر قرآن خوانی کر کے کسی بھی وقت قبر پر بیٹھ کر یا گھر میں قرآن خوانی کرنا، کل کیا ہے، یا یہ باقی جمعرات کیا ہے، تیجا کیا ہے، 40واں کیا ہے، 15 روزہ یا سالانہ برسی، سالانہ ختم جو کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مگر سوشل میڈیا پر کچھ بڑے اور زیادہ تر نوجوان طبقہ جن کو گمراہ کر رکھا ہے ان جاہل مولویوں نے، وہ لونڈے لپاڑے ٹک ٹاک پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر، فیس بک پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مردوں کو ثواب نہیں ملتا، بس ان کو وہی اس کا ملے گا جو کچھ وہ دنیا میں کر گئے ہیں۔ بھئی تمہیں اگر احادیث کا نہیں پتہ، قرآن کی تفسیر کا نہیں پتہ، علماء اہل سنت کی تشریحات اور تصریحات کا نہیں پتہ، اور تم عالم نہیں ہو، تو تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم آ کر، بس تمہارے پاس یہی اتھارٹی ہے کہ تم نے ایک موبائل خرید لیا ہے، تمہارے پاس ایک موبائل ہے، اس کے اندر کیمرہ موجود ہے،
تمہارے اندر ویڈیو بنانے کی صلاحیت موجود ہے اور تم شروع ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر یہ روزانہ معمولات اہل سنت پر حملہ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں، اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ پھر اب یہ ماہ ربیع الاول ہے، جیسے ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، بلکہ شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ مولوی جاہل خطیب مقرر جن کو کوئی شعر پڑھنے سے، چھوٹی موٹی باتیں کرنے سے، کچھ لطیفے سنانے سے، لوگوں کو ہنسانے سے انہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اور وہ ان پیسوں اور اس دولت کے بل بوتے پر پھر وہ بڑھ چڑھ کر اس گمراہی میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں، جلوس نکالنا جائز نہیں، جلسہ کرنا جائز نہیں، چراغاں کرنا جائز نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ تم کیوں عقل کل بنتے ہو؟ یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں جلوس میں شامل ہوتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر اب عرب ممالک میں جہاں کی تم بہت ہی مثالیں دیتے ہو، وہاں کتنے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں۔ تو بھئی ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے، اس کے اثرات کو بہتر سمجھتا ہے، اس کے فوائد کو بہتر سمجھتا ہے، تم اسے کیوں منع کرتے ہو؟ ایسے ہی شب برات ہے، اس کے نوافل ہیں، وہ شب بیداری کرنا، اس کو یہ معمولات اہل سنت میں اس کو غلط کہیں گے۔ نوافل مخصوص ایام میں نوافل پڑھنا یہ معمولات اہل سنت میں ہے، اس کو یہ غلط کہتے ہیں۔ اذان کے ساتھ درود السلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اس کو یہ اس معمول کو برا کہتے ہیں۔ اور نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن کر، یعنی محمد یا احمد سن کر ایسے چون کر انگوٹھے کانوں پہ لگانا، یہ اہل سنت کے معمولات میں شامل ہے، اس کو غلط کہتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے بہت ساری چیزیں گروا بھی دی ہیں، یعنی ہر وہ جلسہ، جلوس، اہتمام، شب بیداری، ختم قرآن پاک، ختم چیلم، جو بھی اہل سنت کے معمولات میں شامل ہے، مثلا جنازہ جب لے کے چلتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں لا الہ الا اللہ، اس میں منظوم کلمہ بھی ہوتا ہے، اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں جو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، موت کی یاد دلاتے ہیں، دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کی یاد دلاتے ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، مشائخ کے عرس ہوتے ہیں، مشائخ کے درباروں پہ حاضری ہوتی ہے، یہ تمام معمولات اہل سنت میں شامل ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر ان تمام معمولات اہل سنت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری ہماری ویڈیو جس میں ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر معمولات اہل سنت پر حملے کیے جاتے ہیں، اور یہ حملے کرنے والے وہی ہیں جو خود فرقہ واریت میں شامل ہیں۔ اگر آج ہر فرقے کا بڑا مولوی جو ٹی وی پر تو بڑے تم تراق سے اور بڑی سج دھج سے اور بڑے کرو فر سے کرسیوں کے ساتھ کرسیاں میں لا کے بیٹھتے ہیں، اور باہر نکل کر وہ معمولات اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اہل سنت و جماعت کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، اور اہل سنت کے جتنے معمولات ہیں وہ قرآن سے اور سنت سے ثابت ہیں، اور قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہو۔ اور پھر ایک یہاں اصولی حدیث میں ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی اچھا ہے۔ اور پھر ان معمولات اہل سنت کے جو فوائد ہیں وہ لفظوں میں اور کتابوں میں اور تحریروں میں اور تقریروں میں بیان ہی نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ جاہل لوگ ہیں جن کے پیچھے دشمن اسلام ہوتا ہے۔ دشمن اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ بھئی آپس میں ان کو لڑاتے رہو۔ ایک طرف یہ ختم چلم کریں گے، اپنے میت کے لیے دعا کریں گے، دوسرا ایک شخص کھڑا کر دیں گے۔ اب ایک مولوی کو میں نے سنا، اسے مولوی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک مقرر ہی ہے، لیکن شاید مولویوں کے گھر پیدا ہو گیا ہے یا مولویوں کے نزدیک رہا ہے تو اب وہ مقرر بن چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اب یہ جو بات کرنے لگا ہوں، اور بات بھی وہ معمولات اہل سنت کے خلاف اس نے بات کی۔ اب ایگزیکٹ جو اس کی ورڈنگ ہے وہ اس وقت وہ میرے مائنڈ میں نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات میں درست طور پر نہ کہوں یا میں اس کو دل سے نہ مان رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری شکل خنزیر کی طرح بنا دے، یعنی اس کی عقل کا اندازہ کرے۔ بھئی تم ایسے کیوں کہتے ہو؟ اچھا، یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جن کے دماغ میں پھر ایسے خوک و خر اور خنزیر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں یہ دھیان رکھیں کہ یہ جیسے عقائد اسلامی پر حملہ آور ہے، ایسے ہی یہ معمولات اہل سنت پر بھی حملہ آور ہے۔ لہذا سوشل میڈیا میں کسی مقرر یا کسی لونڈے لپاڑے کی گفتگو اور اس کے الجھاوے میں مت آئیے گا۔ آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اس سلسلے کو آگے پھیلائیے۔
اگر آپ کے اندر نفاق نہیں ہے، منافق نہیں ہے، تو سننے کے بعد آپ اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا کام ہے کوشش، تلاش، خدمت خلق، تمہارا کام ہے سمجھو، سمجھ کے قدر کرو۔